بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ملتان پبلک اسکول سے آپ کی اردو کی ٹیچر شاہین فاطمہ اپنے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اردو کی 7ویں کی کتاب سے سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہر لیکچر میں آپ سے کہتی ہوں کہ کتاب ساتھ میں کھول لیں اور پینسل ہاتھ میں لے کر بیٹھیے تاکہ آپ ساتھ ساتھ سنیں اور سمجھتے جائیں، جہاں ضرورت ہو تو کچھ تحریر بھی کرتے جائیں۔ جی، جیسا کہ سبق کے نام سے ہی ظاہر ہے، آئیے پاکستان کی سیر کریں، تو پیارے بچوں، پاکستان کی سیر تو یقیناً ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی شہر تو کبھی کسی پہاڑی مقام پر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس سبق میں آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کے 4 صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ یعنی ہر صوبے کے شہر، وہاں کے لباس، تہذیب و تمدن یعنی رسوم و رواج، وہاں کون سے پھل پیدا ہوتے ہیں، فصلیں، تقریباً تمام تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم سب سے پہلے صوبہ بلوچستان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ بھی یقیناً اپنی کتابیں کھول چکے ہیں اور کتاب سے ہی ہم اس کے صوبہ بلوچستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی 3 صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی بڑی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں پینسل ہے تو آپ اس کو انڈر لائن کریں اور یہ ساتھ نوٹ کر لیں کتاب پر یا کاپی پر کہ اس کی جو بولی جانے والی بلوچستان میں بولی جانے والی زبانیں کون کون سی ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے، یعنی وہاں پہ خشک پہاڑ بھی ہیں۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ اب یہ بھی ہائی لائٹ کرنے کا ایک پوائنٹ ہے کہ جو گرم ترین مقام ہے یہاں کا وہ کون سا ہے؟ سبی۔ 26 مئی 2010 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ الامان والحفیظ، یہ مرکب لفظ بھی ہے، الامان والحفیظ، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی امان اور اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیہ میٹ ہو گیا تھا۔ ملیہ میٹ ہونا یعنی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں اس کی آگے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% حصہ انگور جو ہے وہ یہاں پیدا ہوتا ہے، یعنی بلوچستان میں ملتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ اب آپ یہاں پہ اس پوائنٹ کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں کون کون سے پھل ہمیں ملتے ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ یہ جو گیس ہم استعمال کرتے ہیں، سوئی گیس کے نام سے جو مشہور ہے، وہ سوئی کے مقام سے نکلتی ہے، اور یہ سوئی کا مقام کہاں ہے؟ بلوچستان میں، یعنی یہ بھی آپ کا ایک اہم نقطہ ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی، یعنی پاکستان کی جو بندرگاہوں میں ایک بندرگاہ جو ہے وہ گوادر کے مقام پر ہے، تو وہ بھی بلوچستان میں موجود ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ بلوچستان میں اب اس کے لباس کے بارے میں دیکھیے کہ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیر دار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔
بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیص کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیص پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ اب یہ سب ان کا تہذیب و تمدن، رسم و رواج، لباس، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں عورتیں یا مرد کس قسم کا لباس پہنتے ہیں، کس طرح کا ان کا ٹرینڈ کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سب تفصیلات بلوچستان کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ آگے آپ دیکھیے پنجاب، صوبہ پنجاب کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب سے ہی میں یہ ریڈنگ کر رہی ہوں۔ سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں، جس میں پہلے ہم نے صوبہ بلوچستان کے بارے میں پڑھا ہے، جو پہلے صفحے سے شروع کیا گیا ہے۔ اب ہم صوبہ پنجاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ یہ ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کا کہ یہ پنجاب کن دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، تو پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہیں پانچ اور آب کے معنی پانی۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ آپ نے بلوچستان کا پڑھا تھا، کوئٹہ ہے۔ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے، پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ایک اہم نقطے کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، انڈرلائن کریں، ہائی لائٹ کریں۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، یعنی لاہور کو ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا دل۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ اب اس کے شہر کون کون سے ہیں؟ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ ثانی یعنی کوئی دوسرا اس جیسا نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ اب ہر شہر کے بارے میں اس کی خصوصیت بھی بتائی گئی ہے کہ یہاں کی کیا خصوصیت ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ کے بارے میں بھی بتایا ہے، پھر کہ وہاں پہ علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے، اس کی ایک خصوصیت ہے۔ پھر یہ کہ وہاں پہ تو آگے آپ دیکھیں کہ وزیر آباد کس لیے مشہور ہے کہ وہاں چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ اور گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے، یعنی وہاں پنکھے بھی بنائے جاتے ہیں عمدہ قسم کے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بھی بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے معلومات جو آپ کو دی جا رہی ہیں اس سبق میں، کہ پاکستان کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا شہر جو ہے وہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ انڈرلائن کریں یہ بھی پوائنٹ۔ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے، یعنی اپنی حالت، اپنی قسم کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ انفرادیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سب سے الگ تھلگ ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے، یعنی مصنوعی طور پر۔ مصنوعی تو یوں ہے کہ ایک تو خودرو جنگل ہوتے ہیں، جب آپ مری میں یا اور پہاڑی مقامات کی سیر میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑک سے نیچے دیکھیں کھائیوں میں تو بہت سارے درخت اور اگے ہوئے جنگل دکھائی دیتے ہیں آپ کو، لیکن وہ خود بخود وہاں پانی، چونکہ بارشیں ہوتی ہیں، پانی کی مدد سے وہ درخت اور اگ جاتے ہیں، پودے اگ جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو چھانگا مانگا جنگل ہے اس کو خود اگایا گیا، ہر پودا خود سے لگایا گیا اور وہ اگتا گیا، اور یوں جو ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت کا حامل ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ تو یہ بھی اس کی صوبہ پنجاب میں ہی موجود ہے۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔
جو آپ صحراؤں کے بارے میں، ریگستانوں کے بارے میں عموماً پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ بھی اسی صوبے میں موجود ہیں۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ یہ بھی ہائی لائٹ کریں اس کو کہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان جو ہے وہ کھیوڑا کے مقام پر پائی جاتی ہے، اور وہ بھی اسی صوبے میں موجود ہے۔ اور کان، یہ نمک کی کان جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی ذخائر بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپہ سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ یعنی پرانے دور کے جو آثار ہمیں ملتے ہیں، عموماً آپ لوگ وہاں کے ہڑپہ میں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے، تو وہاں سے یہ معلومات حاصل کیا کریں کہ وہاں پہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پرانے دور کے آثار موجود ہیں۔ آگے ہم سندھ کے بارے میں یعنی صوبہ سندھ کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہاں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کون سے شہر ہیں، یعنی اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گی۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ حلقہ بگوش اسلام محاورہ ہے اور اس کے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے دائرے میں داخل ہو گئے، یعنی اسلام میں شامل ہو گئے۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے، یعنی پرانے دور کی ہے۔ موئنجو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر جو ہے وہ بھی اسی صوبے میں موجود ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے، اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آب پاشی کے لیے پانی موجود ہے، کھیتوں کو پانی وغیرہ دینا آب پاشی کا نظام کہلاتا ہے، وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں، یعنی یہاں کی آبادی بھی بتا دی گئی ہے۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ یہ یہاں کے لباس کے بارے میں بتا دیا گیا آپ کو۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ اب آپ آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف۔ تو خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسیرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ درہ خیبر کی تصویر بھی جہاں آپ یہ پڑھ رہے ہیں کتاب میں سامنے موجود ہے، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے، جیسا کہ یہ سلائیڈ پر بھی سامنے تصاویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی خوبصورتی جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ ان تصاویر میں سے ظاہر ہے، اور آپ عملی طور پر بھی یہاں پہ کئی بار جا چکے ہوں گے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفا کشی یعنی سخت محنت کرنا اور مہمان نوازی لوگوں کی آؤ بھگت کرنا، اس کی وجہ سے وہ شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔
یہ تھی چاروں صوبوں کے بارے میں مکمل تفصیل۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ اپنے سبق کی مشق کی جانب آئیے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس کے جو MCQs ہیں یعنی کثیر الانتخابی سوالات وہ کریں گے۔ اپنی کتاب پر دیکھیے جو سوال نمبر 2 ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ پتھریلا ہے۔ اجرک کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ اس کا جواب دیکھیے سندھ ہے۔ درہ خیبر کس صوبے میں ہے؟ خیبر پختونخوا۔ اور انگور کا پھل پاکستان کے کس صوبے میں زیادہ ہوتا ہے؟ بلوچستان۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا 712 میں۔ سوات کو کہا جاتا ہے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ۔ مکلی کا قبرستان کس شہر میں ہے؟ ٹھٹھہ میں۔ اور اگلا سوال بھی اس میں موجود ہے کہ دی گئی مثال کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے مقامات سے ملائیے۔ تو یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا دل لاہور کو کہا گیا ہے، پاکستان کا مانچسٹر فیصل آباد، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات، روشنیوں کا شہر کراچی، پاکستان کا گرم ترین شہر سبی، کھیلوں کا سامان سیالکوٹ، پنکھا سازی گجرات اور فرنیچر سازی چنیوٹ، قائد اعظم کے آخری ایام زیارت میں گزرے۔ یعنی یہ تمام الفاظ جو ہے وہ آپ نے کالم ب سے لیے ہیں جن کو کالم الف سے ملا دیا گیا ہے۔ تو کیا جواب نکلا تو وہ ہم اس کے کالم جیم میں ساتھ لکھتے جائیں گے۔ یہ آپ نے سوال جو ہے اپنی اپنی کتابوں پر کر لینا ہے۔ اگلی باری آپ دیکھیے سوالات جوابات کی ہے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوالات آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ یہاں اس سلائیڈ میں آپ کے سامنے دیے گئے ہیں۔ آپ خود پہلے کوشش کیجیے کہ جب آپ سبق 2 یا 3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو ہر سوال کا جواب آپ کو خود سے تلاش کرنا چاہیے، لیکن مشکل کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے، کہیں آپ کو کسی بھی جواب میں کوئی مشکل ہو تو پھر اس کے لیے یہ جوابات دیے گئے ہیں، لیکن پہلے آپ کی کوشش جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ سونا اگلتی زمین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں ہر قسم کی فصلیں اگ سکتی ہیں۔ پاکستان کا کون سا صوبہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ بلوچستان، آپ نے ابھی سبق میں پڑھا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے یہاں سوئی گیس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سوئی گیس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ گیس بلوچستان کے ایک مقام سوئی سے نکلتی ہے، لہٰذا اس کو سوئی گیس کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بندرگاہیں کہاں کہاں واقع ہیں؟ کراچی میں اور گوادر۔ پنجاب کن 2 لفظوں کا مرکب ہے؟ پنج اور آب۔ اس کا جواب ہے آپ نے ابھی کتاب میں پڑھا، یہ سارے جوابات کتاب میں موجود ہیں، سبق میں موجود ہیں۔ چھانگا مانگا کے جنگل کی کیا انفرادیت ہے، یعنی وہ کیوں سب سے الگ ہے؟ تو ابھی ہم نے یہ بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ دنیا کا خود اگایا جانے والا سب سے بڑا جنگل ہے۔ اگلا سوال ہے کھیوڑا کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ کھیوڑا دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ سندھو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ سندھو سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں دریا۔ خیبر جھیل سیف الملوک کس صوبے میں واقع ہے؟ تو یہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ ہڑپا اور موئنجو کن صوبوں میں ہیں؟ یہ ہڑپا صوبہ پنجاب میں اور موئنجو صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ جھیل منچر اور جھیل سیف الملوک کن صوبوں میں ہیں؟ جھیل منچر سندھ میں اور جھیل سیف الملوک خیبر پختونخوا میں ہے۔ اگلا آپ کا سوال نمبر 6 جو مشق کا ہے، یعنی دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ یعنی یہ جو جملے دیے گئے ہیں آپ کے سامنے، یہ ان میں سے کچھ غلط ہیں، کچھ درست ہیں۔ آپ دیکھیں گی جب پڑھیں گی تو ہر جملے کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا کہ کون سے غلط ہیں۔ تو جو غلط ہیں اس میں کیا غلط ہے اس کی کریکشن آپ نے کرنی ہے، جو کہ سامنے آپ کے تصویر میں حاضر ہے کیا گیا ہے، تو اس کو آپ نے یہاں سے بھی دیکھ لینا ہے۔ اور خود جب آپ سبق پڑھ چکے ہیں تو آپ خود سے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ سے نہیں ہو رہا یا آپ کو جواب نہیں مل رہا تو یہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن میں بار بار آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے ہر
سوال کو پہلے خود کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ جب چیپٹر پڑھ لیتے ہیں تو تفہیم کے طور پر یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو خود دینے چاہیے۔ آپ کے اس میں جو ایک سوال ہے، سوال نمبر 5، وہ ہے کہ متضاد لکھیے۔ الفاظ متضاد یہ سامنے آپ کے دیے گئے ہیں: قدرتی، مصنوعی، خوشحالی، بدحالی، زرخیز، بنجر، خوش ذائقہ، بد ذائقہ، فلک بوس، زمین بوس۔ یعنی فلک بوس کا مطلب ہے کہ آسمان کو چھو لینے والی، اور اس کا الٹ کیا ہوا، متضاد کیا ہوا، زمین بوس یعنی زمین کو چھونے والی۔ ترقی اس کا متضاد ہے تنزلی۔ اگلا سوال آپ کی مشق کا ہی سوال ہے، سوال نمبر 8 کہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ تو یہاں پہ ہے ملک، ممالک، باغات، یہ جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا، باغ۔ مناظر بھی جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد کیا ہوگا، منظر۔ ایام بھی جمع ہے، اس کا واحد ہے یوم، دن، اور بہت سارے دنوں کو ایام کہا جاتا ہے۔ وطن، اس کی جمع کیا ہے، اوطان۔ مقام، مقامات۔ آگے آپ دیکھیے اعراب لگائیے، یہ آپ کی مشق میں موجود ہے اور میں وہاں سے آپ کو آپ کی ہیلپ کے لیے اعراب آپ کو لگا کے دیے ہیں۔ اعراب پہلے بھی ہم نے لگائے تھے اور کلاس میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی اعراب کیا ہوتے ہیں اور کیسے لگائے جاتے ہیں۔ دوبارہ ہم اس کو کلاس میں ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ آپ کے سامنے اعراب لگا دیے گئے ہیں۔ آخر میں اب آپ کو ضمنیہ کام کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ضمنیہ کام جو ہے، ہوم ورک جو ہے، وہ 5 مراحل پر یعنی 5 دنوں کا ہوم ورک آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن 5 دنوں کا کام کے ساتھ جب آپ ہفتہ اور اتوار کو فارغ ہوتے ہیں تو ان 2 دنوں میں بھی یہ کام جو آپ کا رہ جائے مکمل کیا کیجئے۔ اسی طرح یہ نمبر 1 یعنی پہلے دن کا جو آپ کا کام ہے کہ سبق کو پڑھیں گی اور اس کے آخر میں دیے گئے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں انہیں زبانی یاد کریں اور روزانہ 10 مشکل الفاظ کی املا تیار کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہر چیپٹر سے متعلق آپ کو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے سوالات جوابات آپ نے کاپی پر کرنے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ مشقی سوالات جو ابھی آپ نے کیے ہیں، واحد جمع، الفاظ متضاد اور اعراب، ان کو آپ کاپی پر کریں گے، جبکہ ایم سی کیوز، کالم میچنگ اور درست غلط جو ہے ان کو آپ کتاب پر ہی کر لیں۔ چوتھا ہوم ورک ہے آپ کا الفاظ محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ کی مشق کا سوال نمبر 4 ہے اور یہ جو آپ کے سبق میں سے چند الفاظ اور محاورات لیے گئے ہیں: مالا مال ہونا، فلک بوس، 4 چاند لگانا، گنجان، آباد، ملیا میٹ، حسن سلوک، حلقہ بگوش اسلام۔ ان کو جب سبق آپ پڑھیں گی سمجھ کر خود ان کو جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے۔ باقی اس کو ہم اپنی کلاس جو ہماری گوگل میٹ پر ہوتی ہے اس میں بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آخری کام آپ کا یہ ہے کہ اردو قواعد و انشاء جو آپ کی گرامر کی کتاب ہے اس سے آپ نے مضمون تاریخی مقام کی سیر صفحہ نمبر 152 پر دیا گیا ہے، اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ آپ مطلب جیسے سبق آپ نے پڑھا ہے پاکستان کے متعلق تو آپ اس سے ریلیٹڈ یہ مضمون زبانی یاد کریں گی۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے۔